شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وادی نمل سے گزرنے اور چیونٹیوں کی بات سننے کا ذکر ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام نمل ہے۔ قرآن کو کتاب الہی تسلیم کرنے اور شرک سے باز آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ انکار حقیقت ہے۔ جو لوگ دنیا کے عیش و عشرت میں مگن رہنا چاہتے ہیں ان پر نہ تو قرآن کی نصیحت کا کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ انبیاء اکرام کی دعوت سے کوئی سبق لیتے ہیں۔ اس راہ پر چلنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ انکار آخرت ہے، کیونکہ آخرت کو تسلیم کرنے کے بعد آدمی کا خدا کے آگے نہ جھکنا اور اپنے نفس کی خواہشات اور پر اخلاقی پابندیاں برداشت نہ کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اس تمہید کے بعد 3 قسم کی سیرتوں کے نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ ایک نمونہ فرعون، سمود اور قوم لوط کا ہے۔ یہ لوگ کسی نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان لانے کو تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے اپنی بدکاریوں پر پورا اصرار کیا۔ انہیں عذاب الہی میں گرفتار ہونے سے ایک لمحہ پہلے تک بھی ہوش نہ آیا۔ دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو خدا نے دولت، حکومت اور شوکت اس پیمانے پر نوازا تھا کہ کفار مکہ کے سردار اس کا خواب بھی نہ دیکھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے آگے جواب دہ سمجھتے تھے، اس لیے تکبر نفس کا کوئی شائبہ تک ان کے کردار میں نہ پایا جاتا تھا۔ تیسرا نمونہ ملکہ سبا کا ہے، جو عرب کی نہایت مشہور دولت مند قوم پر حکمران تھی۔ اس کے پاس وہ تمام اسباب تھے جو کسی انسان کو غرور نفس میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ پھر وہ ایک مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ تقلید آبائی اور اپنی قوم میں سرداری برقرار رکھنے کی خاطر اس کے لیے آبائی دین چھوڑنا بہت مشکل تھا، لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے قبول حق سے نہ روک سکی۔ طاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار کر دکھائے ہیں، پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں۔ بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے جا کر کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آ جاؤں تاکہ تم آگ سیک سکو۔ جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ میں ہوں اللہ، زبردست اور دانا۔